السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان، یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، آپ کا امتی بنایا۔ حوض کوثر پر سب سے زیادہ لوگ پانی پینے والے حوض کوثر کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے بھی سب سے زیادہ مصطفیٰ کی امت ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں۔ ہم اگر انسانوں کی تقسیم کریں نا، نیچے سے اوپر تک، کیونکہ یہ جہان، یہ دنیا انسان کے ہی دم سے آباد ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ سارا کا سارا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پیدا کیا ہے۔ تو انسان کا ایک اپنا مقام ہے، انسان خلیفہ فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ، ایک کے بعد ایک آنے والا خلیفہ، زمین کو بسانے والا، زمین کی رونقیں بحال کرنے والا، زمین کے خزانوں کو استعمال کرنے والا، یہ انسان ہی ہے۔ اب ہم اگر انسانوں کو نیچے سے اوپر جا کر دیکھتے جائیں تو بات جا کر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اپنے ہیں، پرائے ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، سکھ ہیں یا کوئی بھی دین رکھتے ہیں، ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات قطعاً نہیں ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے، اور ہم بدقسمت ہیں اس لحاظ سے کہ ہم صرف آپ کا نام لیتے ہیں، زبانی محبت کا دعویٰ آپ سے کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، آپ کی سیرت کو اپناتے نہیں۔ اب دیکھیں، یہ کلمہ کی بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اور کتنے اپنے صحابہ کرام کی تکالیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سیدنا حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ایمان لے آئے اور مسلمانوں پر جور و ظلم کے بادل جو تھے وہ اب چھٹنے لگے، تو کفار مکہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے اس شخص کے ساتھ، یعنی محمد کے ساتھ۔ آخرکار میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ ہم میں سے کوئی شخص جائے، اس سے کچھ سودے بازی کرے کہ شاید وہ اپنے اس جو کچھ یہ کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس میٹنگ کے اندر عتبہ بن ربیعہ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں جا کر محمد سے بات کرتا ہوں، شاید میری بات وہ مان لے، اور جو کچھ ہمارے درمیان آج یہ ناچاکیاں، دوریاں، قوم تقسیم ہو رہی ہے، شاید یہ رک جائے سلسلہ۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس سے عتبہ گیا، قریش مکہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں عتبہ گیا ہے محمد کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ جا کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ بھی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں آیا ہوں آپ کے پاس، قریش کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو ابو الولید۔ یہ عتبہ کی کنیت تھی ابو الولید۔
تو عتبہ نے کہا کہ میں آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہمارے درمیان ناچاکیاں پیدا کر دی ہیں، ہمارا جو شیرازہ تھا وہ بکھر رہا ہے، ہماری جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی زمانے کے اندر، لوگوں کے اندر، ارد گرد کے عربوں کے اندر اور عجم تک، وہ دھاک اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس اپنے سلسلہ میں کچھ مال چاہیے، ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ اس وادی مکہ کے اندر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا جتنا آپ کے پاس ہوگا، اور اگر آپ کو سرداری کی ضرورت ہے، ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور آپ کے فیصلہ کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو بادشاہت چاہیے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ استغفر اللہ اعوذ باللہ، اور اگر آپ پر کوئی جن اور بھوت ہے جو آپ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے اور آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم سارے مل کر جتنا بھی خرچ ہو جائے ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، آپ کا علاج ہم کراتے ہیں، جہاں سے بھی ہو سکا ہم آپ کا علاج کرا دیں گے، اور علاج کرانے کے بعد پھر آپ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے معاملہ حل چکا ہوگا۔ اب یہ باتیں عتبہ نے کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا عتبہ تم اپنی باتیں کہہ چکے ہو، اب تمہاری باتیں میں نے سنی ہیں، اب تم نے میری باتیں بھی سننی ہیں۔ انشاءاللہ اگلا حصہ اس بات کا میں پرسوں کے درس میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اپنانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔